اس کے گود میں ڈال دیا، اس کے گھر میں جوان کیا اس کو، ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ لیکن وہ رب القادر رب، وہ جب کرنے پر آئے تو وہ ایسے کام بھی کرتا ہے۔ اور پھر ان کو جب چھوٹ دی، رخصت دی، کرتے رہے، جب وقت پورا ہوا تو پھر کیا ہوا؟ مالک نے فرمایا کہ وہ بڑے ظالم تھے، واستكبر ہوا وجنوده في الارض بغیر الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون، کہ اس نے استکبار کیا، بڑائی کی، اور اس کے لشکر بھی اس کے ساتھ تھے زمین پر ناحق، اور یہ گمان کیا کہ ان کو ہمارے پاس نہیں آنا ہے، ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ تو کیا ہوا؟ جب وہ تکبر میں، غرور میں اور ظلم میں آگے بڑھا تو ایک دن ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ فاخذناہ وجنودہ، ہم نے اس کو پکڑا اور اس کی لشکر کو پکڑا۔ فنبذناہم، سارے سب کو جمع کر کے، فنبذناہم فی الیم، سب کو جمع کر کے دریا میں ڈال دیا۔ وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ کوئی مقابلے والا نہیں ہے، لیکن مالک نے چھوٹ دی تھی۔ جب وقت آیا تو مالک فرماتا ہے ہم نے اس کو پکڑا، فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم، ہم نے دریا میں ڈال لیا۔ دریا میں ڈالنے کے بعد اے آنکھوں والو، اے سوچنے والو، اے سننے والو، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ ڈرو اللہ سے، ظالم کو جب اللہ پکڑتا ہے تو اس طرح پکڑتا ہے۔ اس نے تکبر کیا۔ دوسرا بندہ تھا قارون، اس کو اللہ نے مال دیا تھا، مال کی وجہ سے وہ بڑا فسادی بنا ہوا تھا، بجائے اس کے کہ مال اللہ دے، اللہ کا ماننے والا تھا یہ قارون بھی، بنی اسرائیل سے تعلق تھا، بجائے اس کے کہ جس کو اللہ مال دے وہ اللہ کی راہ میں مال کو لگائے، اللہ کا شکر ادا کرے قدم قدم پر۔ یہ ظالم، یہ دوسروں کا حق مارنے والا، دوسروں کی جائیداد اپنے نام لکھنے والا اور ظلم کرنے والا تھا۔ قوم کے لوگوں نے اس کو بھی سمجھایا اور اس کو ڈرایا اللہ کے عذاب سے، ان سے کہا کہ اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے تو اپنے اس مال سے وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اس سے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرے، صدقات دے، خیرات دے، مساجد بنائے، زکوٰۃ نکالے اور یتیموں اور مساکین کو کھلائے، جو مستحق ہے ان کو کھلائے پلائے، اللہ کا حق اس سے نکالے، اس سے تمہارا آخرت کا گھر بن جائے گا۔ اور یہ بھی ان کو سمجھایا کہ اللہ نے تم پر یہ احسان کیا ہے، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تو اس طرح تم اللہ کے بندوں پر بھی احسان کرو اور زمین پر فساد نہ کرو، ایک قارون سے ایک ساتھ ظلم زیادتی نہ کرو۔ اللہ کی گرفت میں آؤ گے تو نہ تمہارا مال کام آئے گا اور نہ تمہیں کوئی چھڑانے بچانے والا ہوگا۔ لیکن اس کا بھی یہ خیال تھا کہ کون مجھ پر ہاتھ ڈال سکتا ہے، اتنے بڑے بڑے تعلقات ہیں ہمارے وزیروں، مشیروں، سیاستدانوں کے ساتھ، اتنے بڑے نوکر چاکر ہیں ہمارے اور اتنے چوکیدار ہیں، گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، کون مجھ پر ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ اس کے ذہن میں نہیں تھا کہ ہاتھ ڈالنے والا جب ڈالنے پر آتا ہے تو سارے چوکیدار کھڑے ہوتے ہیں، سارے گارڈ اور سارے وزیر اور مشیر ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ اس نے نہیں مانی اچھے لوگوں کی بات، جنہوں نے اس کو ایمان کی طرف بلایا اور یہ دعوت دی کہ اپنے لیے آخرت کا گھر بناؤ، فساد نہ کرو، بڑائی نہ کرو، تم بھی اللہ نے مال دیا ہے۔ اس میں عبرت ہے ہمارے لیے، یہ آج کے لیے بھی ہے، یہ پرانی باتیں نہیں ہے۔ آج بھی کسی بھائی کو، ایماندار کو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا بہترین صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس سے زکوٰۃ نکالے، اس سے وہ مساکین اور مستحقین کی خدمت کرے، وہ یہی اس کا مال ہے، یہی اس کا مال ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس صدقے کا کچھ مال لایا گیا، کسی نے ہدیے کے طور پر مال لایا تو نبی علیہ السلام کو بتایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہاں ہے وہ، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو میں نے کچھ تقسیم کر لیا، فلاں فلاں کو دے دیا اور یہ کچھ اپنے لیے رکھا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو تقسیم کیا وہ اپنے لیے رکھا اور یہ یہاں گھر میں رکھا ہے، یہ تو کھا لیں گے ہم، یہ تو کھا لیں گے جو اللہ کے راہ میں دیا تھا، آپ نے دوسروں کو دیا، وہ تمہارا مال ہے۔ تو یہاں جو مال ہم اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نام پر دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اصلی مال ہمارا یہی ہوتا ہے، اصلی مال ہمارا یہی ہوتا ہے جو یہاں پر بینک میں ہم جمع کرتے ہیں، جو جائیداد کی شکل میں جمع کرتے ہیں، جو بچوں کے لیے جمع کرتے ہیں، یہ ہمارا مال نہیں ہوتا، یہ تو پیچھے رہنے والا مال ہے، یہ تو پیچھے رہ جائے گا، ہم خالی ہاتھ چلے جائیں گے، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ چلے گئے۔ عقل مند وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور اپنے مال کو اپنے سے آگے کرے۔ دنیا میں لوگ انشورنس کرتے ہیں، اس لیے انشورنس کرتے ہیں کہ ان کو اس کا بے حساب حصہ ملے، 1 سے 20 روپیہ بن جائے، لیکن یہ اس کو 20 تو مل جاتا ہے، مرنے کے بعد ملتا ہے۔ کتنے بیوقوف ہوتے ہیں، مرنے کے بعد ان کو 10,000 کی بجائے 10 لاکھ مل جاتا ہے۔ یہ 10 لاکھ کس کو ملے گا؟ پسماندگان کو ملے گا۔ اب یہی 10,000 اگر اس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے نام پر دیا تھا تو یہ کس کو ملے گا؟ یہ اسی کو ملے گا جب اللہ کے پاس جائے گا۔ یہ
آسان حساب سے 10 گنا 10 لاکھ دیا تھا، کتنا بنا؟ آسان حساب سے 1 کروڑ اس کا وہاں مل گیا۔ 10 لاکھ دیے تھے، دیکھیں دنیا والوں نے 60 لاکھ 10 لاکھ دیے تھے، 60 لاکھ دیے، لیکن وہ پسماندگان کو دیے، اور اس نے 10 لاکھ جو اللہ کو دیے تھے، تو جانے کے بعد 10 سے ضرب دے دے آسان، 1 کروڑ ہو گیا۔ ورنہ یہ 700 بھی بن سکتا ہے، یہ بے حساب بھی بن سکتا ہے، یرزق من یشاء بغیر حساب، بے حساب کروڑوں بھی بن سکتا ہے۔ آپ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیں گے، کتنا بنے گا؟ کتنا بن سکتا ہے؟ یہ کروڑوں کے حساب سے بھی بن سکتا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خلوص کے ساتھ، اچھے ایمان کے ساتھ 1 کھجور بھی اللہ کے راہ میں دیتا ہے، 1 کھجور اللہ کے راہ میں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دائنے ہاتھ میں لے کر اس طرح بڑھاتا ہے کہ احد پہاڑ جتنا بنا لیتا ہے۔ دیکھیں 1 کھجور کو احد پہاڑ بنا لیا، اب آپ 1 کھجور کو احد پہاڑ کے برابر رکھیں، کتنا فرق ہے اس میں؟ آپ کروڑوں کے حساب سے کھجور رکھے تو وہ پہاڑ جتنے نہیں ہوں گے، 1 کھجور سے دیکھیں کروڑوں کھجور بن گئے۔ اسی طرح آپ 1 روپیہ دیں گے اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ تو وہ کروڑوں سے بھی بڑھ جاتا ہے اللہ کے ہاں، لیکن ایمان ہونا چاہیے، ایمان صحیح ہو۔ اگر ایمان نہیں ہے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، ایمان خراب ہے، عقیدہ خراب ہے، مردہ پرستی ہے، فرقہ پرستی ہے، قرآن حدیث کے خلاف اکابرین کی بات مانی جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کا اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ ایسے کام تو اس سے پہلے یہود نصارہ بھی کبھی کبھی کرتے تھے، اگر یہ کلمہ پڑھنے والا بھی کرے اجر نہیں ملے گا، اجر اس وقت ملے گا جب ایمان صحیح ہو، جمائے ہوا ایمان ہو، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود غوث العظم اور حاجت روا نہ ہو۔ ان سے کہا گیا کہ زمین پر ولا تبغ الفساد فی الارض، فساد نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہی جو باتیں، جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، اس سورہ قصص کی آخری آیات ہے، آخری رکوع ہے۔ اس سے پہلے دیکھیں 2 قسم کے انسانوں کی بات ہوئی، ایک اقتدار والا ہے، ایک پیسے والا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ہمارے اسلامی حکمرانوں کی باتیں بھی آئی ہے، ویسے صحابہ کرام تو سارے نمونہ ہے، سارے ہمارے لیے نمونہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی تربیت کی تھی، وہ دنیا دار نہیں تھے، کرسی نہیں مانگتے تھے، ووٹ نہیں مانگتے تھے۔ آج تو بےایمان آدمی بھی ووٹ مانگتا ہے، اور لکھتا کیا ہے؟ بے باک اور نڈر اور ایماندار، دیانتدار امیدوار، اور پہلے ہی منتخب ہونے کے بعد معمولی نالی اور گلی میں وہ کوشش کرتا ہے کہ 50,000 روپے کھا لو، لیکن بینر پہ کیا لکھتا ہے؟ ایماندار، مخلص، بے باک۔ یہ ضرور لکھیں گے، اس میں بھی اگر کوئی اس کو ووٹ دیتا ہے تو اس کے ساتھ وہ برابر کا شریک ہے، اگرچہ وہ اس کو حصہ نہیں دیتا لیکن شیئر ہے اس کا، جتنا بھی کھائے گا۔ پاکستان میں اب تک جتنے بھی حکمران آئے ہیں خود ایک دوسرے پر گواہی دیتے ہیں کہ اس نے 1 ارب کھایا، اس نے 10 ارب کھایا، کوئی انکار نہیں کرتا، کسی نے نہیں کہا کہ میں نے نہیں کھایا ہے، سارے تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ میں جانے والا کیا کہتا ہے کہ جی یہ تو میں نے 10 ارب کھایا، مجھ سے پہلے والے نے کھایا تھا۔ وہ پھر دوسرے پر الزام لگاتا ہے کہ میں نے 10 کھایا، تم نے 20 کھایا ہے، یعنی مانتے ہیں کہ ہم نے کھایا لیکن تم نے بھی کھایا ہے۔ سارے کھاتے ہیں، ان کو ووٹ دینے والے بھی مجرم ہیں، ان کو ووٹ دینے والے بھی مجرم ہیں۔ جو جس کو ووٹ دیتا ہے اور وہ چوری کرتا ہے، وہ ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ قوم کا حق مارتا ہے، وہ اس کے ساتھ برابر کا شریک ہے۔ اور جو شریف ہوتا ہے، ایماندار، دیانتدار، وہ کبھی کسی سے یہ چیزیں نہیں مانگتا، یہ تو ذمہ داری ہوتی ہے۔ کوئی شریف آدمی کا کیا کام ہے کہ وہ کسی سے کہے کہ جی مجھے بڑا بناؤ؟ بڑا آدمی بھی کبھی نالیاں صاف کرتا ہے، کبھی گلی میں جھاڑو دیتا ہے کہ مجھے بڑا بناؤ، میں تمہاری نالی صاف کروں گا، تمہاری گلی صاف کروں گا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فراڈی ہے، یہ فراڈی اپنے گلی کو صاف کیوں نہیں کرتا؟ یہ مجھ سے ووٹ لے کر یہ فراڈ کرے گا، اور یہ فراڈ میں بھی شامل ہوں گا اگرچہ یہ مجھے حصہ نہیں دے گا۔ یہ تو سیدھی سادی باتیں ہیں۔ مانگنے والا وہ مخلص نہیں ہوتا، وہ لٹیرا ہے، وہ لوٹنا چاہتا ہے، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو آگے کر کے ظاہر ہے آپ نے نمائندہ کی، آپ جو بھی وہاں کا ٹھیکہ ہوگا اس کو ملے گا، اور وہ ٹھیکیدار وہ پہلے سے اپنا حصہ لے گا، وہ ماریں گے اسے۔ مومن ایسا نہیں کرتے۔ ان میں کچھ واقعات بیان کیے گئے ہیں، صحابہ کرام تو سارے ہمارے نمونہ تھے۔ بعض یورپ والے یا دوسرے یہ نام نہاد دانشور اور سیاستدان ہمیں تانا دیتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس میں سختی ہے، اسلام میں جو انصاف ہے وہ کسی مذہب میں نہیں ہے۔ دیکھیں انصاف اسلام میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس کو فتح کرتے ہیں، فاتحانہ انداز سے جاتے ہیں، تو اس وقت وہ سواری پر جاتے ہیں، تو اندر جب داخل ہوتے ہیں تو سواری پر سوار ہونے کا نمبر کس کا ہے؟ غلام کا ہے۔ غلام سوار ہو کر اندر جاتے ہیں۔ آج کا کوئی حکمران، وزیر اعظم، جمہوریت کا چیمپئن، وہ ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے ملازم کو اپنے کرسی پر بٹھائے یا اپنے اسپیشل جہاز میں بٹھائے؟ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں ہمارے بڑے یہ ہیں بزرگ، انہوں نے یہ نمونے چھوڑے ہیں۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ تاریخوں کی کتابوں میں آتا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے، یہ بڑے نیک اور پرہیزگار خلیفہ مسلمانوں کے گزرے ہیں۔ ان کے لیے آتا ہے کہ جب ان کی وفات ہو رہی تھی، ایک مالدار بھی ہے اور حکمران بھی ہے،
مالدار بھی حکمران بھی مومن ایسا ہوتا ہے ایماندار اللہ سے ڈرنے والا. یہ جب وفات پا رہے تھے تو یہ آیتیں ان کے زبان پر تھی تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین کہ یہ آخرت کا گھر یہ ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو زمین پر نہ بڑائی کرتے ہیں علوا فی الارض ولا فساد اور نہ فساد کرتے ہیں. متقیوں کے لیے ہمارے ہاں بہت اچھا انجام ہے. یہ ان کے زبان پر تھا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کیسے حکمران تھے؟ یہ جب آئے خلیفہ بننے سے پہلے بڑے آزاد خیال تھے. آزاد خیال اس طرح کے شکار پر جاتے تھے تو شکار کے وقت اتنے قافلے ان کے ساتھ ہوتے تھے, اتنا کھانا پینا اور اتنے اخراجات کرنے والے تھے, شہزادے تھے کہ لوگ دیکھ کر حیران ہوتے تھے. لیکن جب ذمہ داری پڑی اس پر, ذمہ داری خود الیکشن نہیں لڑا, کسی کا مقابلہ نہیں کیا, الیکشن نہیں لڑا انہوں نے, ذمہ داری ڈالی گئی اس پر, نامزد کیے گئے کہ تم مسلمانوں کی خدمت کرو گے. تو یہ تو سمجھ گئے کہ ذمہ داری آ گئی. پہلے تو ذمہ داری نہیں تھی. آنے کے بعد انہوں نے اپنے قوم سے اپنے خاندان سے جائیداد لینی شروع کی واپس. قوم تو وہ تو پشتوں سے حکمران آ رہے تھے, بڑے جائیداد والے تھے, انہوں نے جائیداد ان پر ہاتھ ڈالا. سب سے پہلے خاندان والوں پر جائیداد لینی شروع کی. سارے چیخ اٹھے اور اپنا جائیداد جو تھا وہ بھی بیت المال میں داخل کر دیا. سب نے کہا یہ تم کیا کرتے ہو, خاندان والوں کو ذلیل کرتے ہو, سارا تم چھین لو گے تو خاندان والے تمہارے کمزور ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کمزور ہوتے ہیں یا طاقتور ہوتے ہیں, لیکن یہ اللہ کے دین کی بات ہے, یہ مسلمانوں کی امانت ہے, یہ میں تم سے ایک ایک لے کر مسلمانوں کو واپس کروں گا. میں نے اپنا بھی واپس کر دیا. یہاں تک کہ ان کے خاندان والے مشورہ کرتے ہیں دیکھیے یہ بھی حکمران ہے, اپنا مال بھی خزانے میں داخل کر بیت المال میں اور دوسروں سے بھی لیتا ہے. خاندان والے آتے ہیں, خاندان والے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ تو اس طرح نہیں ہوتا. ان کی جو پھوپھی تھی جو خاندانوں میں ہوتی ہے وہ زیادہ بے باک تھی اور وہ ان کے یہ احترام بھی کرتے تھے. ان کو بھیجا ہے کہ آپ جا کر بھتیجے سے بات کریں کہ ایسا ظلم نہ کرے ہمارے ساتھ. تو وہ آتی ہے اپنے بھتیجے عمر بن عبدالعزیز کے پاس. مسلمانوں کے خلیفہ ہے, بادشاہ ہے, وہ بادشاہ وقت ہے. وہ ان بات آتی ہے کہ اے بھتیجے دیکھیں یہ تم نے کیا شروع کیا ہے, سارا کچھ تم نے چھین لیا, سارے خاندان والے پریشان ہیں, قوم والے سارے پریشان ہیں, کیوں ایسا زیادتی کرتے ہو؟ تو انہوں نے ساری سننے کے بعد کہا پھوپھی کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا بھتیجا جہنم چلا جائے؟ چاہتی ہو؟ سوال اس نے ایسا کیا. تو پھوپھی تو یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ ہاں تم جہنم چلے جاؤ لیکن ہماری جائیداد کو ہاتھ نہ لگاؤ. خاموش ہوئی ہو. اس نے اس کو موقع نہیں دیا کہ ہاں بس تم آ گئی ہو میں اپنے خاندان سے نہیں لوں گا. یہاں تو یہ آپ پہلے سے مشورہ ہوتا ہے کہ مجھے کونسلر بننے دو, مجھے وزیر بننے دو. بیٹے سے کہتا ہے تمہارے لیے یہ کام کروں گا, بیٹی سے کہتا ہے یہ کروں گا, داماد سے کہتا ہے وہ کروں گا. پہلے سے منصوبے ہوتے ہیں. دیکھیں مسلمانوں کا حکمران ایسا ہوتا ہے. انہوں نے وہ جمع کیا ہوا مال جمع کر دیا, بیت المال میں لے لیا ان سے. جب واپس گئی ہے تو وہ کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ قوم والے تو منتظر تھے کہ یہ اچھی خبر سنائیں گی. تو جب گئے ہیں انہوں نے کہا کہ میں تم سے کہا کرتا تھا کہ یہ اس خاندان سے لڑکی نہ بیاؤ. لڑکی کون سے خاندان کی تھی؟ یہ عمر بن خطاب کے خاندان سے یہ لڑکی آئی تھی. ان کی والدہ عمر بن خطاب کے خاندان سے تھی, ان کی نواسی تھی. خاموش ہو گئے وہ. انہوں نے ان سے کہا کہ اب یہ کسی کی نہیں مانے گا عمر بن عبدالعزیز, یہ اپنی کرے گا. اور اپنی وہ کوئی غلط نہیں کر رہے تھے, دین اسلام کی بات مان رہے تھے. یہ نہیں کہ دوسروں کو پریشان کیا ہوا تھا, خود سارا کچھ اتنی خدمت کر رہے تھے مسلمانوں کی اتنی دیر خدمت کر رہے. بہت سارے واقعات ہیں درس کے لیے آج مسلمانوں کے لیے, مسلمان حکمرانوں کے لیے. لیکن یہ تو اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا صدر اتنے مزے کرتا ہے تو یہ کہتا ہے ہم بھی مزے کریں گے. برطانیہ کا وزیر اعظم اس طرح لوٹ مار کرتا ہے, اتنا بڑا محل بنا ہوا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی محل ہونا چاہیے. ان کے نگاہوں میں تو یہ ننگ دھڑنگ, یہ جو خنزیروں کے پالنے والے اور کتوں کو بستروں پر لٹانے والے, یہ ان کے اکابرین ہیں. اس طرف دیکھتے ہیں, اس لیے تو لٹیرے ہیں یہ سارے. یہ اس طرف نہیں سوچتے کہ ہم دیکھیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کیا ہے, عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا ہے. صحابہ کرام کو ہم دیکھیں, قرآن کو دیکھیں, حدیث کو دیکھیں. یہ تو دیکھتے ہیں کہ انڈیا کا وزیر اعظم کیسے زندگی گزارتا ہے, دوسرے عیاش کیسے, تاکہ ہم بھی اسی طرح زندگی گزارے. تو اس کے لیے آتا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہ ایک مرتبہ یہ گھر آئے تو دروازے پر دستک دی ہے تو دروازہ نہیں کھلا, دوبارہ دستک دی ہے نہیں کھلا. کافی دیر کے بعد دروازہ کھلتا ہے, ایک بچی آتی ہے دوڑتے ہوئے, بچی دروازہ کھولتی ہے اور منہ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے. بچی دروازہ کھولنے کے بعد فوراً بھاگ جاتی ہے. جانے کے بعد یہ ناراض بھی ہوتے ہیں, ناراضی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کیا تم نے کیوں اتنا جلدی دروازہ نہیں کھولا, کب کا میں دستک دے رہا تھا. باتیں بھی نہیں کر رہی تھی وہ بیٹیاں, ایک طرف خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی. آخرکار جب سمجھ گئی کہ بابا تو ناراض ہو رہا ہے, اس میں سے ایک بیٹی بول پڑی, بابا کہ پہلی دستک بھی ہم نے سن لی تھی, پہلی دستک بھی ہم نے سن لی تھی, لیکن میں اس سے کہہ رہی تھی کہ تو جا کر بابا کے لیے دروازہ کھول, اور یہ مجھ سے کہہ رہی تھی. اس لیے
हम कोशिश कर रहे थे, आज हमने प्याज के साथ रोटी खाई है, आज हमने प्याज के साथ रोटी खाई थी। ऐसा न हो कि दरवाजा खुलते वक्त हमारे मुंह की बू तुम्हें बुरी लगे, इसलिए हम एक दूसरे को टाल रहे थे कि जाकर बाबा को दरवाजा तू खोल ले। ऐसे हुक्मरान गुजरे हैं, इतने बड़े बादशाह घर में प्याज से रोटी खाते हैं। क्यों? मुसलमानों की अमानत है, वो मुसलमानों की अमानत है, अपना समझकर नहीं लुटाते थे। यही अब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के लिए आता है कि जब ये बीमार हुए, किसी ने जहर दिया, घबराने वाले नहीं थे। इसके लिए ये भी आता है शुरू में, देखिए ये कितनी अच्छी बातें हैं दर्द के लिए। शुरू में आता है, इनके पीछे कुछ जा रहे थे मुसलमान, तो इन्होंने ये ख्याल किया कि कुछ सवाल होगा, पूछना होगा। घर तक गए, उनसे पूछते क्या बात है, क्या बात है? उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं है। फिर आप मेरे पीछे आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम आपके गार्ड हैं, हम आपके मुहाफिज हैं। उन्होंने कहा अच्छा आप कब से? बोले जी हम तो आपके साथ है, आपसे पहले वाले के साथ भी थे। तो ये ईमानदार अक्लमंद होता है। उन्होंने कहा अच्छा पहले वाले के साथ भी थे, वो कहाँ गया? उन्होंने कहा जी वो तो मर गए। बोला तुम कैसे गार्ड हो, मुहाफिज हो? पहले वाले को न बचा सके, मुझे क्या बचाओगे? तुम अपना काम करो, जाकर मुसलमानों की कोई और खिदमत करो, मेरा पीछा छोड़ दो, अल्लाह मुहाफिज है मेरा, अल्लाह बचाएगा। ऐसा सोचते थे। यहाँ तो मुंतखब होने से पहले गली गली जाता है, पगड़ी पैरों में रखता है, मिन्नत करता है, और हर हेरे खेरे को कोई किसी को बाप बनाता है, किसी को बड़ा बनाता है। लेकिन उसके बाद मुंतखब होने के बाद ये फिर किस किस बहाने से अपने गार्ड खड़ा कर देता है ताकि ये गरीब आदमी, पहले तो बैनर पाता बेबाक निडर, और अब जो है गरीब आदमी के दस्तखत से भी डरता है। अब वहां पर मुहाफिज खड़ा हुआ है, लोग खुद बेवकूफ बन रहे हैं। मामूली आदमी गार्ड खड़ा करता है, मजाल है कोई उससे मुलाकात करे? जो उस उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के पास जो भी आते, सहाबा किराम के पास जो भी आते, मुसलमानों के जितने भी अमीर गुजरे हैं जो अल्लाह से डरने वाले, डायरेक्ट उनके दरवाजे खुले होते थे। इसमें भी दर्द है। जो कहते हैं जी हम तो ये बाबाओं के पास इसलिए जाते हैं, मजार के पास, कि हमारे वसीले हैं। बाबा बादशाह के पास जाने से पहले वजीर के पास जाना होता है और दूसरे के पास जाना होता है। हालांकि इनको पता नहीं इस्लाम का। इस्लामी बादशाह के दरवाजे पर रुकावट नहीं होती है। अगर वो मुसलमानों का बादशाह होगा, मुसलमानों का अमीर होगा, तो वहां आपको किसी और के पास नहीं जाना होगा, डायरेक्ट आप बादशाह के पास जाएंगे, वरना बादशाह आपके दरवाजे पर आएगा। इस्लाम में ऐसा बादशाह होता है। ये तो तुम हिंदू के बादशाह की मिसाल देते हो, ये तो तुम यहूदियों की बादशाह की मिसाल देते हो। मुसलमानों के बादशाह के दरवाजे पर गार्ड नहीं होता, वजीर नहीं होता, डायरेक्ट तुम जा सकते हो। इसमें वसीले और वास्ते की क्या बात है? उमर बिन खत्ताब गलियों का चक्कर लगाते थे। सारे सहाबा किराम जितने हुक्मरान है सारे गलियों का चक्कर लगाते थे, कभी उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई। ये मुसलमानों का बादशाह होता है। इसके लिए कोई ये कह सकता है कि जी इसके पास जाने से पहले चपरासी के पास जाना होता है, वजीर के पास? ये तो मामूली अल्लाह का बंदा इंसान होता है, मुस्लिम। और जो मेहरबान रब है, जो पुकार कर कहता है उदूनी, पुकारो, आओ मेरे करीब, अस्तजिब लकुम, दूंगा मैं तुम्हें। ऐसे रब के लिए कोई ये मिसाल दे कि इसलिए हम जाते हैं किसके पास? हड्डियों के ढांचे के पास, ये मुर्दे और मिट्टी के पास। पुरानी कब्र में तो मिट्टी होती है, ढांचा भी नहीं होता। ये ढांचे के पास जाते हैं, ढांचा हमारी बात अजीम रब को सुनाएगा। ये अकीदा रखे कि 500 दूर जो ढांचा पड़ा हुआ है, जो कब्र के अंदर मिट्टी पड़ी हुई 1000 मील दूर, वो पहले मेरी बात सुन लेता है और उसके बाद इतने अजीम रब जो शारक से ज्यादा करीब है उस तक मेरी बात पहुंच जाती है। तो ये कचरा नहीं है, ये तो कचरा है। इसलिए तो मालिक फरमाता है कि इसको हम जहन्नम में डाल देंगे। ऐसे कचरे को, इंसान को अल्लाह ने बंदगी के लिए पैदा किया और ये इतना नमक हराम बेवकूफ बना कि कोता और कुत्ता वो मालिक को पहचानते हैं। ये कोते और कुत्ते से भी बदतर हो गया। देखिए कुत्ता अपने मालिक को पहचानता है, तुम्हें लाता है, आप उसके माल के करीब जाएंगे, कुत्ता आपको नहीं छोड़ेगा। उस जैसा आप लिबास पहन ले, उसके मालिक जैसा लिबास पहन ले, कुत्ता पहचानता है ये मेरा मालिक नहीं है, जो मुझे दूध खिलाता है, गोश्त खिलाता है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। गधा जिसको हम कहते हैं बेवकूफ है, वो भी अपने मालिक को पहचानता है, खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर गैर मालिक उसको पकड़े तो लतिया जाता है, पहचानता है ये मेरा मालिक नहीं है। और ये हजरत इंसान जो दावा करता है मैं अशरफुल मखलूकात हूं, इसको अपना मालिक मालूम नहीं है। इससे कहो लाहौर वाला तुम्हारा दाता, ये कहता बिल्कुल है मेरा, झुक जाता है। इससे कहो पेंडी वाला तुम्हारा माबूद है, ये उसको भी मान लेता है। इसको जहां भी तुम ले जाओगे बेहिसाब मालिक बने हुए हैं। इससे तो वो गधा और कुत्ता वो जानने वाला होता है, वो जानता है। तो ये सारी बातें अल्लाह ने मिसाल दी अपने इस किताब में बयान की है। और बात भाई जो ये एतराज करते हैं कि जी ये भी एक बात है जो अक्सर ये भाई कहते हैं, मानना नहीं चाहते तो ये अक्सर दलील के तौर पर कहते हैं कि जी कुरान हमारे समझ में नहीं आता। कुरान क्यों तुम्हारे समझ में नहीं आता? कुरान में कौन सी बात मुश्किल है? कौन से मखलूक की बात की है जो तुम नहीं जानते हो? कुरान में तो जमीन की बात है, जमीन तुम नहीं जानते हो। कुरान में आसमान का नाम है, आसमान तुम नहीं जानते हो। कुरान में सूरज का नाम है, कुरान में चांद का नाम है, कुरान में सितारों का नाम है, कुरान में
تمہارا اپنا نام ہے انسان. قرآن میں تمہارے ماں باپ کا ذکر ہے, قرآن میں تمہاری اولاد کا ذکر ہے, قرآن میں پانی کا ذکر ہے, قرآن میں پھل اور فروٹ کا ذکر ہے, قرآن میں تمہارے کھیتوں کا ذکر ہے, درختوں کا ذکر ہے, تمہارے اپنے آنکھوں کا, تمہارے دماغ, ہاتھ اور پیر کا ذکر ہے. اور قرآن میں تو دیکھیں اللہ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے. قرآن میں تو تمہارے پخانے کا بھی ذکر ہے. یہاں تک ہے, دیکھیں قرآن کی بات اگر کوئی کہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا, یہ بھی ذکر ہے. مالک فرماتا ہے جب تم حاجت سے فارغ ہو جاؤ تو پانی استعمال کرو, پاکی کر کے نماز پڑھو. دیکھیں ان چیزوں کا بھی ذکر ہے قرآن میں مکھی کا بھی ذکر ہے, قرآن میں مچھر کا بھی ذکر ہے, قرآن میں مکڑی کا بھی ذکر ہے. اس میں بھی کوئی کہے بی اے پاس, ایم اے پاس, ڈگری والا, وہ کہے جی قرآن کی بات تو میری سمجھ میں نہیں آتا. آ جائے گا سمجھ میں جب یہ اپنے رب کے پاس جہاں چلے جائیں گے تو وہاں بغیر تلاوت کے, بغیر پیغمبر کی تبلیغ کے, بغیر سوچ سمجھ کے ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. فرعون کی سمجھ میں کتنے آسانی سے آ گئی تھی. پہلے تو سمجھ میں نہیں آتی تھی موسیٰ علیہ السلام کی, لیکن جب سمجھ گیا کہ اب میں پکڑا گیا تو زور زور سے چیخنے لگا کہ میں مسلمان ہوں, میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام پر, ہارون علیہ السلام پر, اور ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر لاتا ہوں. دیکھیں سمجھ گیا. یہ آج کا بھی یہ آدمی جو آج نہیں مانتا ہے, یہ سمجھ جائے گا کہ واقعی قرآن کی سارے باتیں صحیح ہے, سمجھ میں آ جائیں گی. آج نہیں سمجھ میں آتی ہے, اس میں رب نے کوئی بات چھوڑی تو نہیں ہے. بتایا جن کو تم پکارتے ہو یہ مکھی نہیں بنا سکتے. اب یہ کہے کہ جی یہ تو میری سمجھ میں نہیں آئے. دیکھیں یہ 1500 سال پہلے کی بات ہے. ان سے کہا گیا کہ عزیر علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, سارے فرشتے اکٹھے ہو کر وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ, اس مکھی کے لیے جمع ہو جائے, یہ مکھی نہیں بنا سکتے. اور جن کو تم پکارتے ہو ان کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے, اتنے کمزور ہیں یہ جتنے مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے. اے خیر اللہ کے پکارنے والوں, اپنے رب کے قریب آ جاؤ, شرک نہ کرو, کفر نہ کرو. اور سامنے سے ڈگری والا دانشور کہے کہ یہ باتیں تو میری سمجھ میں نہیں آتی ہے, اور یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ عبد القادر جیلانی نے 11 سال پہلے ڈوبے ہوئے جہاز کو نکالا پانی سے اور مردوں کو زندہ کیا. سارا برات موجود ہے, ڈول بجانے والا بھی زندہ ہو گیا, ناچنے والا بھی زندہ ہو گیا. یہ بات سمجھ میں آ گئی, یہ بات سمجھ میں آ گئی. اور قرآن کی آسان سی بات, نوح علیہ السلام اپنے سگے بیٹے کو نہ بچا سکے, یہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ بات یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. مردہ بابا ہواؤں میں اڑتا ہے, دشمن کے جہازوں کو خراب کرتا ہے, بموں کو پکڑتا ہے اور اولاد دیتا ہے. یہ ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے, بڑی آسان بات ہے ان کے لیے. اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی کسی کو موت دے سکتا ہے, نہ زندہ کر سکتا ہے, اللہ مددگار ہے. یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ کیوں؟ یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ قرآن بڑا مشکل ہے, تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا, اور تم اس سے اچھا ہے کہ بہانہ کرو. قرآن میں اللہ نے کوئی چھوڑا نہیں ہے, ہر بات اللہ نے بیان کی ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے اس واقعات میں ہمارے لیے بہت سارے یہ فائدے ہیں, درس ہیں. اس طرح جتنے بھی ہمارے بڑے گزرے ہیں صحابہ کرام, وہ سارے جتنے بھی تھے وہ قرآن حدیث کے ماننے والے تھے. آج دنیا والوں کے لیے نمونہ ہے. بعض اوقات تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں کی باتیں تھی, جو ہمارے بزرگوں کے طریقے تھے, وہ تو ان یورپ والوں نے اپنا لیے. ان کی عدالت میں انصاف ہوتا ہے. یہ انصاف کہاں ہوتا تھا؟ انصاف تو ہمارے بزرگوں کی عدالتوں میں ہوتا تھا. ان کی عدالتوں میں یہ خود کہتے ہیں کہ وہ صحیح گواہی دیتے ہیں. یہ گواہیاں کہاں پر صحیح چلتی تھی؟ یہ ہمارے بزرگوں کی عدالتوں میں, وہاں یہ ہوا کرتا تھا. یہ ساری باتیں تو قرآن حدیث کی ہے. ایک انسان قرآن حدیث نہیں مانتا اور وہ کہے کہ جی اسلام تو صحیح مذہب نہیں ہے, اس سے تو فلاں اچھا ہے. یورپ والے, انگریز, یہودی کیسے اچھے ہو گئے؟ وہ اچھے نہیں ہیں, لیکن تم نے اپنا راستہ چھوڑ دیا ہے, اپنے بزرگوں کا راستہ. بزرگ ہمارے صحابہ کرام ہے, بزرگ ہمارے صحابہ کرام ہے. یہ نہیں ہے ناچنے والے, چمٹے بجانے والے, ڈول بجانے والے. یہ مسلمانوں کے بزرگ نہیں ہو سکتے. اسی طرح دیکھیں اس میں یہ واقعہ بیان کر دیا کہ ایک طرف تو یہ دو قسم کے انسان تھے, ایک کے پاس اقتدار تھا, ایک کے پاس دولت تھی. دونوں نے اس کو فساد کے لیے, بڑائی کے لیے استعمال کیا. دوسری طرف ایک مسلمانوں کا, اللہ سے ڈرنے والا ایک حکمران ہے, اس کے پاس دونوں چیزیں ہیں, مال بھی ہے, طاقت بھی ہے. دیکھیں کتنا پرہیزگار ہے, کتنا متقی ہے, کتنا اللہ سے ڈرنے والا. اسی دور کے لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ زکوٰۃ لے کر مستحق کو ڈھونڈتے تھے کہ کوئی لے لے مستحق, کوئی لینے والا نہیں تھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سارے مالدار تھے, کارخانے دار تھے, نہیں. وہ اس لیے نہیں لیتے تھے کہ وہ اپنے پیشوا کو دیکھ رہے تھے, اپنے امیر کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کبھی سوکھی روٹی کھا لیتا ہے اور کبھی وہ بھوکا رہتا ہے. تو ان کی اس طرح تربیت ہوئی تھی, جن کا امیر اور بڑا اس طرح ہو تو چھوٹے جو پیچھے جانے والے ہوتے وہ بھی اس سے درس حاصل کرتے ہیں. وہ جواب دیا کرتے تھے کہ بھائی یہ کسی اور مستحق کو دے دے, میرا گزارا ہوتا ہے, آج تک
آटा ہے گھر میں, آج تک کا خرچہ ہے گھر میں, کسی اور کو دے دے. لیکن یہاں جب یہ چھوٹے لوگ دیتے ہیں کہ بڑا تو وزیر اور وزیر اعظم تو ڈاکو بنا ہوا ہے, اس نے تو اتنے پلاٹ خرید لیے اور 25 لاکھ کی گاڑی خرید لی, تو یہ بھی منصوبے بناتا ہے کہ میں نے ساری زندگی نعرے لگائے اور ساری زندگی جلوس نکالے, مجھے بھی کرنا چاہیے. تو یہ بھی ہاتھ پیر مارتا ہے کہ کم از کم اگر 25 لاکھ والی نہ ہو تو 1 لاکھ والی گاڑی تو مجھے بھی ملنی چاہیے. کوشش کرتا ہے, کیوں بڑے ڈاکو بن جاتے ہیں تو چھوٹے بھی ان کے پیچھے چلتے ہیں. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس لیے لوگ زکات نہیں وصول کرتے تھے کہ وہ دیکھتے تھے کہ ہمارا امیر صبر کرتا ہے اور وہ جو ہے اس طرح سادگی کی زندگی گزارتا ہے. تو وہ بھی دنیا دار نہیں تھے, دولت پرست نہیں تھے, اللہ سے ڈرنے والے متقی تھے. اللہ نے ان کے لیے فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ کہ متقیوں